اس نے مارا مجھے اور میری چیزیں الٹا کے میرا بیگ ساری شاپر میں ڈال لی. تو میں نے کہا ماموں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب بھی کوئی لین دین کا معاملہ کرو لکھت پڑھت کر لیا تو کرو. نہیں اور پراپرٹی پہ بھی کر سکتا تھا لیکن وہ کسی اور کو چڑھائی ہوئی تھی دکان, اس لیے امی کہتی چلو کوئی بات نہیں, تمہیں اللہ نے دیا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں, وہ کھاتا ہے تو تمہیں اللہ اور دے دے گا. میں کہ امی ایسے نہیں ہوتا. میری امی نے شروع سے مجھے پریشرائز کر کے رکھا, ماموں ہے تو نجمہ جو تم باہر سے کرایہ لیتی ہو وہی میں تمہیں جو باہر سے ملتا ہوں وہی تمہیں دوں گا. میرے ساتھ نجمہ نیازی موجود ہیں. فراڈ کے بارے میں تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ باہر کے ممالک سے جو لوگ آتے ہیں کیونکہ ان کو وہاں پہ جو تربیت دی جاتی ہے یا جب وہاں کے جو ڈسپلنس ہوتے ہیں یہاں پر جب وہ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو پاکستانیوں کی سوچ کا پتہ ہے, لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے, بڑا تکلیف سے کہنا پڑتا ہے. لوگ تو فراڈ لگاتے ہیں لیکن اپنے دشمن بن جائے, اپنے فراڈ لگانا شروع کر دیں. نجمہ نیازی موجود ہیں, ان کے اپنے سگے ماموں جن کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر چل رہی ہے. 20 سال ہو گئے ہیں تقریباً انہیں سمجھے فراڈ ہی لگا رہے ہیں. اب بھی ان کی زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں, انہیں واپس دینے کے بالکل حق میں نہیں ہے. جو ان کا یہ دکان ہے وہ ان کو دینے کے حق میں نہیں ہے. میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے باقی تحقیقات کرتا ہوں کہ کیا معاملات تھے, کون تھے, اور اتنا دیر ہی انہوں نے کچھ پوچھا ہی نہیں, کوئی کرایہ نامہ تیار ہی نہیں کروایا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سگے ماموں ہیں وہ آپ کے؟ جی میرے سگے ماموں ہیں. نام کیا ان کا پورا؟ ان کا نام ہے عبد المجید شیخ. اچھا, تو آپ نے 20 سال تک انہیں پوچھا ہی کچھ نہیں؟ اپنی دکانیں دی رکھی, اپنے مکان دیے رکھے, کرائے وہ اکٹھے کرتے تھے, اتنا اعتبار؟ میری امی نے شروع سے مجھے پریشرائز کر کے رکھا, ماموں ہے شروع میں تو ماں کا رشتہ ہے. ہاں تو میں بھی ماموں کو پیار کرتی تھی, وہ اعتماد کیا بلائنڈ فیتھ کہ چلو کوئی نہیں ماموں ہے وہ کرائے لیتے ہیں تو دیں گے. وہ پھر ایسے ہے کہ کوئی پہلے میری دکان پہ کوئی اور تھا. اچھا پہلے مجھے یہ بتائیں آپ کتنا عرصہ ہو گیا باہر؟ مجھے 40 سال ہو گئے. کس ملک میں؟ میں لندن میں. لندن میں ہوتے جی ہیں؟ جی جی. تو دکان کتنے کی پرچیز کی تھی اور کس سن میں پرچیز کی تھی؟ یہ مجھے یاد تو نہیں, رفلی 25-26 سال پہلے یہ میں نے پرچیز کی تھی. ایگزیکٹلی ڈیٹ تو نہیں مجھے پتا. تو ہال روڈ سینٹر ہے, اس میں نے یہ 27G دکان کا نمبر ہے, یہ میں نے بائی کی تھی. اور کتنی تھی, کتنے کی پرچیز کی تھی, کوئی آئیڈیا ہو؟ اس وقت تو سستی تھی لیکن ابھی تو اس کی ویلیو زیادہ ہے, تو 3-4 لاکھ کی ہوگی اس طرح, مجھے ابھی ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. 26 سال پہلے کی بات ہے. جی جی جی. تو پہلے کوئی اور کرایہ دار تھا, پھر اس کو پتہ نہیں ماموں نے خود نکالا یا کیسے. تو مجھے فون کرتے ہیں کہ وہ دکاندار جا رہا ہے تو نجمہ جو تم باہر سے کرایہ لیتی ہو وہی میں تمہیں جو باہر سے ملتا ہوں وہی تمہیں دوں گا. دکان آپ سے لے لی انہوں نے؟ لے لی, ہاں جی. ہاں کتنے سال؟ 20 سال تک؟ 20 سال پہلے. جی ہاں جی. 20 سالوں میں آپ کو رینٹ پے کرتے رہے؟ نہیں کبھی بھی نہیں کیا. تو آپ نے کیوں نہیں پوچھا ان سے؟ میں کہتی تھی اپنی امی کو کہ دیکھو ماموں کو کم از کم مجھے کہہ کے اس بات پہ کہ میں دوں گا, تو ابھی دیتے نہیں. امی کہتی چلو کوئی بات نہیں, تمہیں اللہ نے دیا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں, وہ کھاتا ہے تو تمہیں اللہ اور دے دے گا. میں کہ امی ایسے نہیں ہوتا. اور والدہ بھی باہر تھیں آپ کی, یعنی آپ کی ساری فیملی باہر؟ ساری فیملی باہر ہے. جی جی. اور مال روڈ کی بھی 2 دکانیں, ایک کوٹھی کا کرایہ وہ بھی یہی ریسیو کرتے ہیں. اور امی میری اسی پہ بزیتی, نہیں مجھے اعتبار ہے فلانا, تو مجھے کوئی بے اعتباری نہیں, وہ کرایہ لیتا ہے. جب امی کبھی آتی تھوڑا بہت دے کے نا, اگر کوئی 5-6 لاکھ اکٹھا تو 10-20 ہزار اس کو پتہ نہیں چلتا. 20 سالوں میں اس سے پہلے آپ کبھی نہیں آئے پاکستان؟ نہیں میں آتی ہوں. ہاں جی میں آتی ہوں. 3 سال 3.5 سال پہلے بھی میں آئی تھی. 3 سال بعد 4 سال بعد آتے تھے پاکستان تو تب نہیں تھے پوچھتے؟ میں پوچھتی تھی, وہ ماموں کو پوچھتی تھی, وہ بس میں پاس رکھتا ہوں تمہیں دے دیتا ہوں, میں دوں گا تمہیں. پھر لڑائی بہت زبردست. کس کے نام پہ ہے دکان؟ میرے نام پہ. آپ کے اپنے نام پہ؟ میرے اپنے نام پہ. ہاں جی. صرف دکان پہ قبضہ کیا ہوا ہے کہ کسی اور پراپرٹی پہ؟ نہیں اور پراپرٹی پہ بھی کر سکتا تھا لیکن وہ کسی اور کو چڑھائی ہوئی تھی دکان, اس لیے. ہاں یہ اس کے پاس 20 سال سے تھی. پھر 3 سال پہلے میں آئی تو میں نے کہا ماموں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب بھی کوئی لین دین کا معاملہ کرو لکھت پڑھت کر لیا تو کرو. تمہیں اعتبار نہیں, میں تمہارا ماموں ہوں, میں کھا جاؤں گا, یہ کروں گا. ہر دفعہ لڑ کے ہمیں بھجوا دیتے تھے. ہاں جی. اب اس بار آپ آئی ہیں؟ اس بار ہاں جی. تو میں نے آپ نے مطالبہ کیا دکان کا؟ جی وہ دکان واپس کر دیں. جی میں نے مطالبہ کیا. آنے سے پہلے میں 27 اکتوبر میں آئی ہوں, اور ماموں کو آنے سے پہلے اگست میں نے فون کر کے وائس میسیج میں, ابھی بھی میرے فون میں ہے وائس, کہ میں آ رہی ہوں ماموں پلیز مجھے ابھی اپنی چابی دکان چاہیے, اور آپ نے 20 سال میری دکان کو انجوائے کیا ہے, ابھی مجھے فائدہ
فائدہ لینے دیں. استعمال کیا تو ہاں میں کچھ بھی نہیں آپ سے مانگتی, کچھ بھی ہاں دکان کا میں فائدہ لینا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا, نہ جواب دیا کہ مطلب ایگری ہیں. جب میں آئی ہوں اکتوبر کی 27 کو تو انہوں نے مجھے چابی نہیں دی. میں نے کہا چلو اینڈ آف منتھ دے دیں گے. پھر جب اینڈ آف منتھ نومبر چڑھ گیا پھر میں نے مطالبہ کیا. اتنے میں جب آئی تھی ان کے گھر بھی گئی, اور اس کے بعد جب میں نے مطالبہ کیا تو میرے نیکسٹ ڈور کو کہا کہ نجمہ کو بولو کبھی وہ مکر گئے ہیں, دکان نہیں آپ کو دے نہیں انہوں نے پھر میں نے فون بھی نہیں اٹھا رہے اور مجھے منع کر دیا ہمارے گھر نہ آنا. اور بیٹے کو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اس اپلیکیشن دے دی آپ نے تھانے میں؟ تھانے میں دے دی, ہاں جی. تھانے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ تھانے والے کوئی ایکشن نہیں لے رہے. ایس پی صاحب نے جو میں نے چیزیں ایڈ کی, خواتین کے لیے علیحدہ سے بھی دیکھیں نا ہیلپ لائن بنی ہوئی ہے کہ خواتین پر اگر ظلم ہو رہا ہے, تشدد ہو رہا ہے, ان کی جگہ پہ قبضہ ہو رہا ہے تو آپ ہیلپ لائن پہ کال کر سکتے ہیں. آپ نے وہاں پہ کال نہیں کی؟ مجھے پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا. ہاں جی مجھے, آپ تو بھی پاکستان ہیں. جی میں نے کبھی لائر کروایا, وکیل کروایا؟ جی میں نے ابھی وہ بھی تب کروایا, اچانک اللہ تعالیٰ نے کسی کے ذریعے بتا دیا کہ اس نے اسٹے لے لی ہے. اچھا اسٹے لے لی ہے جا کے, اچھا دکان پہ آپ اسٹے لے لیا. تو مجھے پتہ چلا, ورنہ تو میں شاید خود ہی کھول لیتی دکان. تو اسٹے, دکان خالی تھی کہ اندر کوئی ان کا سامان وغیرہ؟ نہیں ان کا کوئی سامان نہیں ہے, دکان خالی ہے بالکل. نہیں ابھی کی نہیں بات. جب میں دکان پہ آئی ہوں 2 لڑکوں کو سب لٹکیا ہوا ہے. وہ ہے, اس کا نام ہے مغل, علی مغل اور مزمل علی, 2 لڑکے ہیں. ان کو میرے ماموں نے آگے کرائے پہ دیا ہے کہ تم یہاں پہ بیٹھو, جو شام کو تم کماؤ گے آدھا. اب آپ کا یہی مطالبہ آخر کا کہ آپ کو آپ کی دکان واپس مل جائے, اور اب آپ نے واپس بھی جانا ہوگا؟ پھر جانا ہے میں نے واپس. میری بیٹی کی وہاں شادی دسمبر میں شروع ہے, لیکن آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ دکان کا قبضہ لے کے واپس قبضہ لے کے جاؤں. لیکن میرے ساتھ پولیس کوئی تعاون نہیں کر رہی ہے. ڈی ایس پی صاحب نے ان کو بھی بلایا, مجھے بھی بلایا, اور مجید جو ہے نا کوئی سفارش لے آیا میرے ڈی ایس پی کے کمرے میں. جی. اچھا چھوڑیں, اب مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ اکیلے یہاں پہ آئی ہوں؟ میں اکیلی آئی ہوں, ہاں جی. اور اس کے بیٹے نے مجھے مارا جس دن میں جب دکان پہ گئی ہوں نا, میں نے ان کے بیٹے کو کہا میں آج شام کو چابی لینے آ رہی ہوں, نومبر چڑھ گیا, مجھے چابی چاہیے. پھر اس عبدالمجید کا بیٹا بلال مجید, یہ اس نے مارا مجھے, اور میری چیزیں الٹا کے میرا بیگ ساری شاپر میں ڈال لی, اور مجھے پٹکا ہے دیوار کے ساتھ, جو میں چکرا گئی. اچھا پاکستان آپ آتی کس لیے مجھے یہ بتائیے گا؟ پاکستان سے محبت ہے؟ پاکستان سے محبت زارا اپنا. جب یہ چیزیں آپ دیکھتی ہیں دل نہیں اٹھ جاتا؟ بہت دل خراب ہو. اس دفعہ تو اتنا ہوا کہ کبھی پلٹ کے بھی نہ ہو, اور سب پراپرٹی کو ریپ اپ کر کے چلی جاؤں. ہاں میں تو پاکستان کی سپورٹ کے لیے کہ پاکستان کو ہم انویسٹمنٹ کریں گے پاکستان میں تو سپورٹ ملے گی, لوگوں کو روزگار ملے گا. اور یہ جو پولیس سلوک کر رہی ہے تو اس سے میرے خیال سے وہاں پہ ایسا سلسلہ نہیں ہوگا. نہیں, اردو تو کوئی ٹچ بھی انگلی کر دے. بالکل ایسے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو خاتون موجود ہیں, اب وہاں پہ ڈسپلن کے ساتھ رہنا, نظم و ضبط کے ساتھ رہنا, لیکن جب یہاں پہ آنا, یہاں پہ آ کے فراڈ کا سامنا کرنا پڑنا, اپنے رشتہ داروں کی طرف سے ہی یہ معاملات سارے طے پائیں, تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ لوگ کیا کریں. وہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, یہ اس قسم سے ہم لوگوں کے لیے شرم کا مقام ہے. جتنے بھی ہم لوگ پاکستانی مقیم ہیں ان سب کے منہ پہ یہ ایک تماچا ہے. یہ لنڈن میں رہتی ہیں 20 سال سے, اور انہوں نے کہا میرا اعتبار اٹھ گیا پاکستان سے, میرا دل یہی کہہ رہا ہے کہ میں یہاں سے سارا کچھ سمیٹوں اور باہر اپنی زندگی گزاروں. کبھی چاہیں گے کہ آپ کے بچے پاکستان میں زندگی گزاریں؟ نہیں, وہ تو کبھی بھی نہیں گزاریں گے. جو میرا حال انہوں نے میرے فون پہ ان سے بات ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ماما سب کچھ چھوڑ کے واپس آ جاؤ. اب آپ فیصلہ آپ نے کرنا ہے, ویڈیو دیکھ کر فیصلہ آپ نے کرنا ہے. باقی قانونی اداروں کا تو آپ کو ماشاءاللہ ہمارے پتہ ہے. اجازت ہے مجھے, اللہ حافظ.